جامعہ 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 چیزیں اس وقت ذہن میں ہیں کہنے کو. ایک ویڈیو دیکھ کر گروگرام کی ابھی تازہ ایک مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کی. اب یہ اس قدر عام ہو چلا ہے اور باضابطہ پری پلان منظم انداز میں اس کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اب یہ کوئی بات نہیں رہی. اب یہ کوئی بات نہیں رہی. ہمارے یہاں فیروز آباد کی ایک لڑکی قریب کی وہ گئی غیر مسلم کے ساتھ دوسرے صوبے کے لڑکے کے ساتھ. بالکل آخر میں جب سب کام ہو گیا تو 15 دن بعد اس کے ماں باپ کو کسی نے بتایا ہوگا کہ ان سے مل لو، یہ شاید کچھ مدد ہو جائے. ہم نے جب ان سے معلومات کی تو معلوم پڑا سب ختم ہونے کے بعد وہ آئے تھے. اگر شروع میں آئے تھے تو شاید کچھ ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال ہم نے وہیں سے شروع کی پیروی کرنا. جہاں سے وہ آئے تھے وہیں سے شروع کی. ہم نے دیکھے کہاں تک پہنچتے ہیں. بہرحال تو بہت ساری کمیاں تھیں، توجہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں. اب باپ کو پتہ ہی نہیں رہتا تھا کہ صبح چلا گیا کام پہ، اب وہ بچیاں گھر پہ ہیں، اب وہ کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، بس وہ تو پیدا کر کے چھوڑ دیا، وہ جس سے مل رہی ہے ملتی رہے. اب کسی نے آٹو والے سے سیٹنگ کر لی، کسی نے ٹھیلے والے سے سیٹنگ کر لی. اب وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. بہت سارا ایک لمبا واقعہ ہے تفصیلی. میں صرف آپ کو ایک جملہ بتاؤں. ایک بڑے ادھیکاری کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا اور ان کو بھیجا کہ ذرا اس معاملے میں دیکھ لیں آپ، اور لڑکی کی والدہ سے لڑکی کو ہم نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مشکل ہے، جب یہ اتنے دن ہو گئے تو لڑکی آپ کے فیور میں بیان دے، یہ مشکل ہے. لیکن ہم اس کا انتظام کر دیتے ہیں کہ اگر لڑکی آپ کے فیور میں بیان دے دے گی تو ہم فوراً آپ کے یہاں کروا دیں گے. اس کا انتظام ہم کر دیتے ہیں. خیر اللہ کے احسان رہا، ایسا نظام بن بھی گیا اور بنوا بھی دیا گیا. دوسرے صوبے سے لڑکی کو بلا بھی لیا گیا، وہاں کی انتظامیہ کے آفیسران بھی آئے، سب کام ہوئے. لڑکی نے جیسا ہم نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، خلافی بیان دیا. تو ایک بڑے ادھیکاری نے ان کے ماں باپ سے جملہ کہا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ جملہ یہ تھا کہ آج کل تو یہ سب چل رہا ہے، آج کل تو یہ سب چل رہا ہے. مذہب کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ جس کو جہاں پسند آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان لڑکے پسند آ رہے ہیں وہ کر رہی. انہوں نے تازہ مثال دی کہ کوئی فلم ایکٹر ہے راکی ساونت، اس نے کسی سے شادی کر لی ہوگی مسلمان سے حالیہ دنوں میں، کہ اس نے اس سے کر لی. اور پریشان بھی سب ہوتے ہیں، جو وہ شادی کے بعد وہ پریشان رہی اور ایسی. یہ تو سب عام چل رہا ہے. یہ باضابطہ اب تو گجرات میں ایک کمپنی ہے وہ بنا رہی ہے کہ نام ہے، ابھی شرٹ جرسیاں بنا رہی ہے اور اس میں مسلم لڑکیاں باقاعدہ حجاب پہن کر اسکوٹی پہ، اور کوئی نہ کوئی لڑکا ان کو جو ہے گلاب دیتے ہوئے پروپوز کرتے ہوئے باقاعدہ شرٹ پر یہ چھپ رہا ہے. جن کے یہاں سے چھپا تھا انہوں نے تو معافی مانگی کہ یہ غلط ہوا ہے ہمارے یہاں سے، لیکن یہ عام ہو چکا. اب اتنا عام ہو چکا، وہ ایک تصور دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ سب عام ہے، بس لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہیے، باقی یہ سب عام ہے. یہ عام نہیں ہے، یہ امرود ہے. یہ عام نہیں ہے. آپ کو احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہی کہ ہم جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی خود کرے گا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور خالی پیدا کر کے چھوڑ دینا ہے تو پیدا مت کرو، پہلے سے نظام بنا لو. ایسے ماں باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے جو اولاد کو صرف پیدا کر کے چھوڑ دیں. ان کی اگر تربیت نہیں کر پا رہے اور تو پھر ان کو پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو معلوم ہے جہنم کے کس حصے میں آپ جائیں گے اگر آپ ان کی ایمان کی حفاظت کا انتظام نہیں کر پائے. یہ ماں باپ ہی جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا. یہ ماں باپ جائیں گے جو ان کی ایمان کی حفاظت کے ذمہ دار بن رہے ہیں اور نہیں کر پائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے. آپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کا. آپ نہیں کر پا رہے تو پیدا بھی مت کرو، ضرورت بھی نہیں ہے پیدا کرنے کی. اور پیدا کر رہے ہو تو تربیت صحیح کرو، ان کو پورا نظام بناؤ اس کا. خود نہیں کر پا رہے ایسے لوگوں کے حوالے کرو جہاں تربیت ہوتی ہے. ایسی تعلیم دو جس تعلیم سے تربیت ملتی ہے. کم ہمارے لیے سب سے گرا قدر اور قیمتی چیز اور نعمت ایمان ہے. اس سے بڑی چیز ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور نہ اس سے بڑی دولت کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی دولت کچھ اور ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان سے بھی بڑی کوئی دولت ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہمیں بہرحال اس کی قدر کرنی چاہیے.
تو میں یہ بتا رہا تھا حالیہ گروگرام میں جو واقعہ پیش آیا، دل دہلانے والا واقعہ، اس لڑکی سے جب کہا گیا تھا، پہلے جب کہا گیا تھا غلط کر رہی ہے کہ نہیں میں تو بہت زیادہ پیار کرتا، میں اس سے پیار کرتی ہوں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 2023 کا ہی واقعہ ہے، 2023 میں وہ لڑکی باقاعدہ بریف کیس میں بھر کے اس کو قتل کر کے ننگا کر کے، کپڑے نہیں ہیں اس کے بدن پہ، میرے پاس ثبوت ہے، باقاعدہ بریف کیس میں بھر کے پولیس نے جب لاش اٹھائی ہے اس کی تو اس کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے۔ یہ گروگرام کا واقعہ یہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کا کام ہے، انہوں نے اپنی حوث پوری کی، ٹھیک ہے تھوڑے دن کیا، ان کو وہاں سے چیک ملے جو ملتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا جو ان کا کام ہے مار مور کے ڈال دیا، ختم کر دیے۔ ہمیں کم از کم اپنی بچیوں کو تو یہ سکھا دینا چاہیے، کم از کم دیکھو ایک آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں تو کچھ نہیں، ہمارا علاقہ تو سیف ہے، یہ غلط ہے۔ اس جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے 1 کلومیٹر کے دائرے کے 25 کیس میرے پاس ہیں، آپ کو لگ رہا نہیں ہے؟ گھر والے دیوس ہو چکے ہیں، دیوس جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ تو بس کہنا نہیں چاہیے ورنہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ایسے گھر والوں کے خلاف، لیکن اب کہیں کیا، وہ بہرحال اوپر سے نیچے تک سسٹم ہی گڑبڑ ہے سب کے سب، کہ لڑے کون کرے کون، بہت ساری چیزیں، اور پھر ایسے لوگوں کی حمایت بھی مستقل ہوتی ہے، وہ پیچھے سے پشت پناہی ہوتی ہے۔ بہرحال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ الگ گھبراتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ وہاں کہہ دیا تو بہت سارے مسئلے ہیں، ذمہ داری ہم ہر ایک کی ہے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارے آس پاس کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ کنڈیشن میں اپنے آس پاس کی بتا رہا ہوں، دوسرے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اصلاح کی ضرورت، اپنے گھر پر نگرانی کی ضرورت وہ ہم سب کو ہے، اور یہ انہی گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ کسی اور چیز کا نتیجہ۔ آپ نے جو گناہ کرنے کا آلہ اپنے بچوں کو دے رکھا ہے، جس کی نگرانی نہیں کر رہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اگر کوئی آلہ دے رکھا ہے تو پھر اس کی نگرانی بھی کریے کہ ہمارے بچے اس میں دیکھ کیا رہے ہیں، اس کی پوری نگرانی کریے، پھر آپ استعمال کروائیے۔ چیز ہے، وقت کی ضرورت ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ اگر یہ کہیں کہ ہم لوگ ترقی یافتہ دور سے بالکل منع نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک چیز کا صحیح استعمال کریے، آپ اپنی نگرانی میں کروائیے۔ بچے ہیں، نوجوان ہیں، بہک سکتے ہیں، ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی۔ بھائی آپ کے گھر میں تھوڑی جا کے نگرانی کروں گا، آپ کے گھر میں آپ کا پڑوسی جا کے نگرانی تھوڑی کرے گا۔ بھائی جو اسکاؤٹ بنا دیے گئے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو تیار ہے، وہ تھوڑی آپ کے گھر میں جا کے نگرانی کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کالج چھوڑیا یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ کالج چھوڑیا اس کے اندر سے جا کے دوسرے راستے سے نکل کے بھاگ جاتی ہیں تو کون منع کرے گا؟ آپ کیا وہاں کھڑے رہیں گے دیکھ رہے ہیں کون سی ہے میری لڑکی؟ تو بہرحال بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا احساس ہے، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اصلاح معاشرہ کمیٹی جمعیت علماء ضلع فیروز آباد نے بہت سارے کام کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ اور ابھی ہم لوگوں نے جو بینر لگائے تھے تقریباً مسجدوں کے باہر، اس کا ریسپانس بھی ملا، کافی فون بھی آئے، اور یہاں تک کہ شاید ہمارے لوگوں نے اتنا نہیں لیا ہو جتنا دوسرے چینل والے آ گئے۔ میں ابھی حالیہ باہر میٹنگ میں تھا ابھی پچھلے دنوں میں، تو میرے پاس کئی چینل والوں کو فون آئے کہ ہم آپ کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بینر لگائی کیوں؟ آپ ان کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں؟ کہا آپ نے چینل لگائے کیوں ہیں، آپ ملنا چاہتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا میں تو باہر ہوں، اب تو 1-2 دن بعد ٹائم دوں گا۔ تو ان کو اتنا صبر نہیں ہوا، انہوں نے مجھے چھوڑ کے مفتی صاحب کو پکڑ لیے۔ اب چونکہ مفتی صاحب صدر ہیں، شہر مفتی ہیں، انہوں نے کہا ان کا نام لکھا ہوا ہے، انہیں کو پکڑ لو۔ تو مفتی صاحب نے میرے پاس فون کیا کہ بھائی یہ کیا ہے، میں نے بتایا ٹھیک ہے بات کر لیجیے گا آپ۔ تو وہ معلوم پڑا وہاں کئی چینل والے پہنچ گئے، آج تک والے چینل وہاں پہنچ گئے مفتی صاحب کے پاس۔ آپ ان کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ذرا سا سدباب کی کوشش کی ہے، ان کی نگاہ اس پر ہے کہ سدباب کر کیوں رہے، یہ سدباب کا مطلب ہے کہ یہ فتنے سے روک کیوں رہے، ذرا سی ایکٹیویٹی تھی۔ بہرحال وہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ہم نے یہ بھی کہا ان سے، جس انداز میں ان سے بات ہوئی، ہم نے کہا اب تو ہم غیر مسلم، تمہاری لڑکیاں بھی تو گڑبڑ ہو رہی ہیں، اب تو ہم تمہیں لے کے یہ کام کریں گے، کام کو نہیں روکیں گے، انشاءاللہ کام کریں گے، بڑے پیمانے پر کریں گے۔ ہم نے اس سلسلے میں ہر اتوار کو کہیں نہ کہیں پروگرام کا نظم بنایا عورتوں کا۔ ایک 18 جون کو جو اتوار پڑے گا اس میں انشاءاللہ پورے شہر کا ایک بڑا پروگرام وسیع میں کریں گے عورتوں کا۔ ابھی سے آپ کو یہ بات ذہن میں ڈال دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو، خواتین کو، جہاں جہاں آپ کی بات پہنچ سکتی ہو، آپ ابھی سے ذہن میں ڈالیں کہ اصلاح معاشرہ کا انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام
ہم ویسے تو ہم چھوٹے چھوٹے مختلف محلوں میں کر رہے ہیں. گزشتہ اتوار کو درگیش نگر میں، عباس نگر میں کیا، اگلے جمعے کو بقیہ محلے میں، کوٹلے میں بھی طے ہوا، ابھی نینی چوراہے پہ ہے اس اتوار کا، اور ایک یہاں دیدہ مئی پر ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک بڑا جو ہے بقرعید سے پہلے انشاءاللہ وہاں کریں گے وسیع میں. وہ گراؤنڈ بھی اندر کا بڑا ہے کافی، اور جگہ اسپیس بھی اچھا ہے، اس لیے انشاءاللہ 18 جون ہے غالباً اتوار میں، وہ وہاں کریں گے ظہر کے بعد انشاءاللہ. بہرحال یہ تو ہم لوگ تو صرف تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اور سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری یہ آپ کی. جب آپ بڑے بھائی ہیں، آپ بڑے ابا ہیں، باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے گھر کو سنبھالیں، گھر کو دیکھیں. ہم صرف تدابیر کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. کسی کے دل میں نہیں گھس سکتے، کسی کا ذہن نہیں گھما سکتے، صرف تدابیر کر سکتے ہیں. اس لیے ذمہ داری آپ کی ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو احساس میں لائیں، اور مکمل یہ نہ سوچیں کہ میرا گھر تو بہت اچھا ہے، میری بیوی بچوں پر مجھے بہت بہت یقین